بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں اپنے ہندوتوا ایجنڈے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مزید 3 کشمیری سرکاری ملازمین کو بے بنیاد الزامات کے تحت ملازمت سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ قابض انتظامیہ نے ان 3 ملازمین محکمہ سماجی بہبود سے وابستہ سعید سلیم اندرابی، پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کے جونیئر انجینئر منظور احمد یتو اور ایک سرکاری مڈل اسکول کے استاد عارف شیخ کی برطرفی کے احکامات جاری کیے۔ حکام نے 2 روز قبل جموں خطے کے ضلع رامبن میں بھی ایک سرکاری استاد کو مودی حکومت کی ناروا پالیسیوں پر تنقید کرنے کے الزام میں معطل کر دیا تھا۔ یاد رہے کہ مودی حکومت اب تک 20 کشمیری ملازمین کو تحریک آزادی سے وابستگی کی پاداش میں برطرف کر چکی ہے۔ حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے سری نگر میں جاری اپنے بیانات میں ملازمین کی برطرفی پر سخت رد عمل کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ بی جے پی کی حکومت ایک منصوبہ بند سازش کے تحت کشمیری ملازمین کو نشانہ بنا رہی ہے، جس کا مقصد ان کی جگہ بھارت سے ہندوتوا نظریے کے حامل ملازمین کو تعینات کرنا ہے تاکہ مقبوضہ علاقے میں مسلم کش ایجنڈے کو تیزی سے آگے بڑھایا جا سکے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاہ کے کنوینر محمود احمد ساگر نے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت اور مقبوضہ علاقے کی جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی حالت اظہار کا نوٹس لیں اور ان کی فوری رہائی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اسلام آباد میں جاری اپنے ایک بیان میں انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انسانی حقوق کا عالمی اعلامیہ جنیوا کنونشن، حتیٰ کہ جموں کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن کی 2018 اور 2019 کی رپورٹس کو بھی بھارت میں کوئی اہمیت نہیں دی۔ محمود احمد ساگر نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ حالات کا جائزہ لینے کے لیے ایک ٹیم مقبوضہ علاقے میں بھیجے۔ دنیش نے بھارتی غاصبین نے ضلع پونچھ کے علاقے منڈی میں چھاپے کے دوران ایک نوجوان محمد رفیع کو کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کر لیا۔ قابض فورسز نے ضلع راجوری میں بھی جموں پونچھ شاہراہ پر ورکشاپ پل کے قریب مشترکہ تلاشی آپریشن کیا اور لوگوں کو ہراساں کیا۔ دوسری طرف نامعلوم مسلح افراد نے ضلع پلوامہ میں ایک بینک گارڈ کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے، جس کی شناخت سنجے پنڈت کے نام سے ہوئی ہے۔ بھارتی فورسز نے علاقے کو بارازاں گھیرے میں لے کر حملہ آوروں کو پکڑنے کے نام پر گھر گھر تلاشیاں لی۔ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے ایک ٹویٹ میں سنجے پنڈت کے قتل پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اس کی ہلاکت کا ذمہ دار بھارتی حکومت کو ٹھہرایا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایسے واقعات چاہے وہ ہریانہ میں پیش آئیں یا کشمیر میں، فائدہ صرف بی جے پی کو پہنچتا ہے۔ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ بی جے پی کشمیر میں حالات کو پرامن دکھانے کے لیے اقلیتوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ سیاسی ماہرین اور تجزیہ نگاروں نے سری نگر میں اپنے انٹرویوز اور بیانات میں بہار، ہریانہ اور دیگر بھارتی علاقوں میں مسلمانوں کے ہجومی تشدد میں قتل کے حالیہ واقعات کے حوالے سے کہا ہے کہ جموں کشمیر اور بھارت میں مسلمانوں کا عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے اور آر ایس ایس کا نظریہ بھارت اور مقبوضہ علاقے کے مسلمانوں کے لیے مسلسل ایک خطرہ ہے۔